آج ہمارا عنوان ہے سحری کے فضائل اور آداب۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک افطار کے اندر جلدی کرتے رہیں گے۔ دوسری حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ روزہ دار اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے جو افطار کے اندر جلدی کرتا ہے۔ اب ان دونوں روایات سے جو بات سامنے آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک طرف سحری کے اندر تاخیر کو مستحب قرار دے دیا اور دوسری طرف افطاری کے اندر جلدی کرنے کو ایک باعث برکت اور محبوب عمل بتا دیا کہ وہ اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہے۔ اصل کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی ماننے کا۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ سحری کے اندر تاخیر کرو تو تاخیر کرنے کے اندر اجر ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ افطاری کے اندر جلدی کرو تو یہ حکم ماننا اس کے اندر ثواب ہے۔ اب ایک آدمی سحری کے اندر جلدی کرتا ہے اور افطاری کے اندر تاخیر کرتا ہے، دوسروں کے مقابلے کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس آدمی کا روزہ سب سے لمبا ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ رب العزت کے حکم کو مکمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کا عمل پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کے حکم کو مکمل نہیں کیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، فرمایا جو مسلمان کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے اللہ رب العزت اس آدمی کو 4 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام اسے یہ عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت روزہ افطار کروانے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور دوسرا انعام اسے یہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کو جہنم سے چھٹکارا دے دیا جاتا ہے۔ تیسرا انعام یہ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر ملتا ہے اتنا ہی افطار کروانے والے کو اجر عطا فرماتے ہیں، بغیر اس کے کہ روزہ رکھنے والے کے ثواب کے اندر کمی کی جائے۔ روزہ رکھنے والے کے ثواب کے اندر کمی نہیں آتی۔ اور چوتھا فرمایا، اگر وہ کوئی انسان کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اللہ رب العزت اس آدمی کو میرے حوض کوثر سے ایسا شراب کریں گے کہ پھر اس کے بعد اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر کسی آدمی کے پاس ہم میں سے ہر کوئی اتنا مالدار تو نہیں ہے کہ روزہ افطار کروائے، تو لہٰذا ہم تو اس ثواب سے محروم ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت یہ ثواب لسی کے گھونٹ کے اوپر، پانی کے گھونٹ کے اوپر، کھجور کے ایک ٹکڑے کے اوپر محرم فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ ہر آدمی اس کا محتاج ہے، چاہے وہ شہری ہو، دیہاتی ہو، امیر ہو، غریب ہو۔ فرمایا ہر آدمی کو ان تینوں چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، ہر آدمی چاہتا ہے جہنم سے چھٹکارا مل جائے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے بھی روزہ دار کی بقدر پورا کا پورا ثواب ملے۔ تو فرمایا جو انسان کسی کو روزہ افطار کروائے، پیٹ بھر کر کھلانا موقوف نہیں، صرف اسے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ بھی روزہ افطار کروا دیتا ہے، اللہ رب العزت اس آدمی کو یہ 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر کوئی پیٹ بھر کر کھلا دے، فرمایا پھر اللہ رب العزت اس آدمی کو میرے حوض کوثر سے ایسا شراب کریں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ فرمایا اصل کے اندر آخرت کا جو نیک امال ہے، آخرت کا جو سکہ ہے وہ نیک امال ہے۔ آخرت کے اندر وہ آدمی مالدار وہی ہوگا جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی، اور فرمایا جس آدمی کے پاس نیکیاں کم ہوگی فرمایا اسے ہر طرف سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے والا اگر کسی کے گھر سے کوئی چیز آتی ہے یا اسے کسی جگہ افطار کے اوپر بلایا جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی ہی چیز سے روزہ افطار کروں، ایسا نہ ہو کہ میرا ثواب کسی اور کی طرف چلا جائے یا میرے ثواب کے اندر کمی آ جائے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ روزہ رکھنے والے کے ثواب کے اندر بالکل کمی نہیں آئے گی، یہ افطار کروانے کو اللہ رب العزت علیحدہ اپنی طرف سے اور اجر عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا یہ روزہ افطار کرنا، تر کھجور سے افطار کرنا یہ مستحب ہے، اگر تر کھجور نہ ہو تو سوکھی کھجور سے بھی، چھوارے سے بھی افطار کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض لوگ کھجور نہ ہونے کے بعد نمک سے افطار کرنے کو افضل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں، پانی کے گھونٹ سے بھی افطار کیا جا سکتا ہے۔ اور فرمایا روزے کے اندر اتنی تاخیر بھی نہ کی، اتنی جلدی بھی نہ کی جائے افطاری کے اندر کہ انسان جلدی کرے جس سے روزے کا بھی ٹائم نہ ہو، جس سے اس کا روزہ ضائع ہو جائے۔ فرمایا اگر کسی انسان نے بہت زیادہ جلدی کی اور یہ سمجھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، لیکن بعد کے اندر پتہ چلا کہ ابھی غروب نہیں ہوا تھا، فرمایا بعد کے اندر اس انسان کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی انسان احتیاطاً 1-2 منٹ تاخیر کرتا ہے تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے نظر آنے لگ جائیں، یعنی 10-15 منٹ کے بعد ستارے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو فرمایا اتنی تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے۔
اور فرمایا افطار کے وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس کے اندر انسان کو خود بیٹھ کر اپنے بیوی بچوں کو سب کو جمع کرے. خود تو انسان بعض مرتبہ دعا کرتا ہے، لیکن جو گھر کی عورتیں ہیں وہ کام کے اندر مصروف ہوتی ہیں، ان کو یہ موقع نہیں ملتا. انہیں بھی چاہیے کہ جو افطاری کا ٹائم ہے، وہ جو کھانے پینے کا انتظام ہے، وہ 15-20 منٹ پہلے فارغ ہو کر سب مل کر اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت فرمائے یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ بہت اہم وقت ہے. اور اس لیے فرمایا اس کے اندر انسان کو زیادہ سے زیادہ دعاؤں کے اندر لگنا چاہیے. اور فرمایا کوئی انسان اگر افطاری کی آپ کو دعوت دیتا ہے تو اس کی افطاری کی دعوت کو قبول کرنا یہ بھی واجب ہے. مسلمان پر 5 حق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی کوئی دعوت کرے، اس کی دعوت کو قبول کیا جائے. لیکن فرمایا خام کا اس کے اندر نہیں پڑنا چاہیے کہ شاید اس کا پیسہ حرام کا نہ ہو، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو. فرمایا اس کے اندر نہیں پڑنا چاہیے. جس نے آپ کی دعوت کی اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ اس کی جتنی بھی کمائی ہے وہ ساری کی ساری حرام کی ہے، اس کے پاس حلال کا کوئی بھی ذریعہ آمدن نہیں ہے، تو پھر فرمایا ایسے آدمی کی جو دعوت ہے وہ قبول نہیں کرنا چاہیے. ہاں ایک آدمی کے پاس دونوں طرح کی ہے، یعنی حلال ذریعہ بھی ہے، حرام ذریعہ بھی ہے، فرمایا پھر بھی آپ کو افطاری کرنے کی گنجائش ہے، لیکن بچنا افضل ہے. تو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے روزوں کی صحیح معنی کے اندر قدر کرنے کی، حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.